میری طرف سے آپ کو سلام۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے سونی باپ، میں تیری منت کرتا ہوں تو اپنے کلام کے گہرے بھید مکاشفات ہم پر آشکارا کر، اور جو بھی اس کلام کو سنے مکمل طور پر تبدیل ہوں، یسوع کے قادر نام سے، آمین۔ میں خدا کو کیسے جلال دے سکتا ہوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم خدا کو کیسے جلال دے سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے بارے میں، ہم اپنے مسائل کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، لیکن اصل ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم خدا کو کیسے جلال دے سکتے ہیں، اور یہی آج ہمارا ٹاپک ہے۔ آج سے اپنی سوچ کو بدلیں۔ یسوع نے اپنے باپ سے کہا، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ یوحنا 17:4۔ خدا نے جو یسوع مسیح کو کام دیا تھا، یسوع مسیح نے اس کو پورا کیا۔ کیا مجھے اور آپ کو جو اس نے کام دیا ہے، ہم نے اس کو پورا کیا ہے، اس کو مکمل کیا ہے؟ ہم نے اس زمین کو چھوڑنے سے پہلے جو خدا نے ہمیں کام دیے ہیں، ہم نے ان کو پورا کرنا ہے، ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، ان کو مکمل کرنا ہے، پھر خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں، انہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ میرے خدا نے مجھے کیا کام دیا ہے۔ جانیں کہ آپ کا کام کیا ہے۔ بعض کا خدا نے انہیں کام کوئی اور دیا، وہ کر کچھ اور رہے ہیں۔ جس طرح یونا کو کہا تو نانوا میں جا کر کام کرنا ہے، اور وہاں کے لیے میں نے تجھے چنا ہے، اور وہاں کے لیے جانے کے لیے کہا، لیکن وہ ترسیس کو گیا۔ اسی طرح آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں اپنے نینوا کا پتہ جہاں ہم نے کام کرنا ہے۔ جب تک ہمیں اپنے نینوا کا نہیں پتہ اور وہاں کام نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اس کے نام کو جلال نہیں دے سکتے، بلکہ الٹا ہم مصیبتوں میں، مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ اسی لیے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ رو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا مچھلی کا پیٹ ہے جو دکھوں تکلیفوں میں سے گزر رہی ہے، اور یونا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کیوں مچھلی کے پیٹ میں گیا؟ اس نے اس مقصد کو نہیں پورا کر رہا تھا جس کے لیے خدا نے اسے بنایا تھا۔ لیکن خدا کے بیٹے یسوع نے کہا یوحنا 17:4 میں کہ اے باپ، جو تو نے مجھے کام دیا ہے میں نے اس کو پورا کر کے تیرا جلال ظاہر کیا ہے۔ کیا آج ہم نے اس کام کو کمپلیٹ کیا ہے؟ ہم اپنے تو تمام کام کمپلیٹ کر کے سوتے ہیں اور آگے مزید کرتے رہتے ہیں۔ کیا جو مجھے خدا نے کام دیا میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو یسوع کی طرف متوجہ ہوں، یسوع سے نمونہ لیں۔ یسوع نے زمین پر خدا کا مقصد پورا کر کے خدا کی تعظیم کی۔ ہم بھی اسی طرح خدا کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ جب مخلوقات میں سے کوئی خدا کا مقصد پورا کرتا ہے تو اسے جلال دیتا ہے۔ پرندے کیسے اس کے نام کو جلال دیتے ہیں؟ پرندے اڑنے سے، چہچہانے سے، گھونسلے بنانے سے اور پرندوں والے دوسرے کام کرنے سے خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ادنا چیونٹی بھی خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے اور خدا کے نام کو جلال دیتی ہے جب وہ اس کا مقصد پورا کرتی ہے جس کے لیے خدا نے اسے بنایا ہے۔ خدا نے چیونٹیوں کو چیونٹیاں ہونے کے لیے بنایا۔ اس نے اپنے آپ کو ہونے دیا، اس کے لیے اس نے کرنے دیا اس کو جو بھی وہ ان کو بنانا چاہتا تھا۔ تو خدا کو جلال دینے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند ایک طریقے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ غور سے سنیے گا۔ اور نمبر 1، ہم خدا کی عبادت کے وسیلہ سے اسے جلال دیتے ہیں۔ عبادت کرنا خدا کے لیے ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور ہم خدا کی قربت سے لطف اندوز ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو پہلے نمبر پہ ہماری ذمہ داری ہے، جو پہلے نمبر پہ ہمیں کام دیا گیا ہے، وہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور سی ایس لوئس نے کہا ہے، خدا ہمیں حکم دیتا ہے
کہ عبادت کے ذریعے اسے جلال دیں۔ یوں اس حکم سے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اسے لطف اندوز ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت مجبوری کے تحت نہ کریں، بلکہ اس کی عبادت کرنے کے پیچھے محبت، شکر گزاری اور خوشی ہو۔ جان پائپر کہتے ہیں خدا ہم میں انتہائی جلال اس وقت پاتا ہے جب ہم اس کی عبادت کر کے نہایت مطمئن اور خوش و خرم ہوتے ہیں۔ عبادت کا مطلب خدا کی حمد و ستائش کرنا، گیت گانا اور اس سے دعا مانگنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں آگے ہے۔ عبادت کا مطلب طرز زندگی اختیار کرنا ہے جس سے انسان خدا سے لطف اندوز ہو، اور ایسی طرز زندگی ہمیں اپنانی ہے، اس سے محبت رکھے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے کہ اس کے مقاصد کے لیے استعمال ہو۔ جب آپ اپنی زندگی خدا کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ہر کام اس کی عبادت ہو سکتا ہے۔ بائبل مقدس واضح فرماتی ہے، اگر آپ رومیو 6:13 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ کیا ہم نے اپنا ایک ایک اعضاء خدا کے حوالے کر دیا ہے؟ یعنی ہمارا پورا بدن، میرا اور آپ کا پورا بدن خدا کا جلال ظاہر کرنے کا اعلیٰ کار بن جائے۔ یہ کب بنے گا؟ جب ہم اپنے سارے اعضاء خدا کی حضوری میں پیش کریں گے۔ اور نمبر 2، ہم دوسرے ایمانداروں سے محبت رکھنے سے خدا کو جلال دیتے ہیں۔ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے تو خدا کے خاندان کا حصہ بن گئے۔ مسیح کی پیروی کرنا صرف ایمان لانا ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں خدا کے خاندان کا فرد بننا اور خدا کے خاندان سے محبت رکھنا بھی شامل ہے۔ جناب یوحنا رسول لکھتے ہیں 3:14 میں، ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ پلوس بھی کہتے ہیں جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ رومیو 15:7 میں لکھا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح محبت کرنا سیکھیں جیسے خدا محبت کرتا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے اور اس طرح اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ یسوع نے کہا یوحنا 13، اگر آپ 34 سے 35 آیت تک کا مطالعہ کریں، اور وہاں لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آپ کی محبت سے پہچانے جاؤ گے کہ آپ اس کے شاگرد ہیں۔ اور نمبر 3، مسیح کے ہم شکل بنے۔ مسیح کے ہم شکل ہونے سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ ہم خدا کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی پختگی حاصل کریں۔ اس کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ روحانی پختگی کا مطلب ہے کہ ہم سوچنے، محسوس کرنے، کام کرنے میں مسیح کے مشابہ ہوں۔ آپ مسیح جیسا مزاج اور کردار میں جتنی ترقی کریں گے اسی قدر خدا کو زیادہ جلال دیں گے۔ بائبل مقدس واضح طور پر کہتی ہے 2 کرنتھیوں 3:18 میں، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ جب آپ نے مسیح کو قبول کیا تو خدا نے آپ کو نئی زندگی عطا کی۔ اب خدا چاہتا ہے کہ زمین پر آپ کو باقی ساری زندگی کے دوران آپ کا مزاج کو بدلے اور عمل مسلسل جاری رکھے، بلکہ بائبل مقدس یوں کہتی ہے، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بڑے رہو تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ فلپیوں 1:11۔ مزید آپ یوحنا 15:8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی نعمتوں کے ذریعہ سے دوسروں کی خدمت کرنے سے ہم خدا کو جلال دیتے ہیں۔ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو یکتا صلاحیتوں، نعمتوں، مہارتوں اور لیاقتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور آپ کا تانا بانا اتفاقی نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو یہ صلاحیتیں
خود غرضی کے مقاصد کے لیے نہیں دیں، بلکہ اس لیے کہ دوسروں کا فائدہ ہو، بلکہ اسی طرح اس نے دوسروں کو صلاحیتیں دی تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ بائبل مقدس واضح فرماتی ہے جن کو جس قدر نعمت ملی وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں۔ اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ پہلا پطرس 4:10-11 دیکھ سکتے ہیں، اور ایک اور والا دوسرا کرنتھیوں 8:19 اور نمبر 4 ہاں جی نمبر 5 سوری، ہم دوسروں کو خدا کے بارے میں بتانے سے اس کو جلال دیتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ اس کی محبت اور مقاصد چھپا کر رکھے جائیں۔ جب ہم سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں تو وہ توقع رکھتا ہے کہ ہم دوسروں کو اس میں شریک کریں۔ یہ بہت بڑا اعزاز اور استحقاق ہے کہ ہم دوسروں کو یسوع سے متعارف کرائیں، ان کی مدد کریں کہ اپنے مقصد کو جان سکیں اور انہیں ابدی منزل کے لیے تیار کریں۔ بائبل مقدس واضح کہتی ہے تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کی شکر گزاری بھی بڑھائے۔ دوسرا کرنتھیوں 4:15۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے جیسے زیادہ لوگ مسیح کی پہچان تک پہنچیں گے ویسے ویسے خدا کو زیادہ جلال ملے گا۔ اب آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا ان 5 پوائنٹ کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ باقی زندگی آپ کیسے گزاریں گے؟ خدا کے جلال کے لیے گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ترجیحات، آپ کا نظام، آپ کے اوقات، آپ کا رابطہ، بلکہ ہر بات بدل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض اوقات آپ کو آسان راستے کی بجائے مشکل راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں کہ یسوع کو بھی ایسا ہی کرنا پڑا، یہ جان کر کہ مجھے عنقریب مصلوب کیا جائے گا۔ وہ پکار اٹھا، اب میری جان گھبراتی ہے، بس میں کیا کہوں؟ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ یوحنا 12:27-28 ہے۔ یسوع ایک جو ہے دورہ ہے اور وہاں پر وہ کھڑا ہے۔ کیا میں اپنے مقاصد کو پورا کروں اور خدا کو جلال دوں، یا قدم پیچھے ڈالوں اور آرام اور خود پرستی کی زندگی گزاروں؟ آپ کو بھی اسی انتخاب کا سامنا ہے کہ آپ اپنے مقاصد، اپنا آرام، اپنی خوشی کے لیے جئیں گے یا باقی زندگی خدا کے جلال کے لیے گزاریں گے، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے ابدی اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ بائبل مقدس واضح طور پر کہتی ہے یوحنا 12:25 میں، جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے کا جو حل ہے نکالا جائے، اور آپ کسی کی خاطر جئیں گے یا آپ کس کی خاطر جئیں گے، اپنی خاطر یا خدا کی خاطر؟ شاید آپ تعامل کریں اور سوچیں کہ معلوم نہیں مجھ میں خدا کی خاطر جینے کی ہمت اور طاقت ہوگی یا نہیں۔ گھبرائیں نہیں، اگر آپ خدا کے لیے جینے کا ارادہ اور فیصلہ کریں گے تو جو کچھ آپ کو درکار ہے وہ ضرور دے گا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا۔ دوسرا پطرس 1:3 خدا آپ کو بھی بلا رہا ہے کہ آپ لیے اس نے جو مقاصد ٹھہرائے ہیں انہیں پورا کرنے کے وسیلہ سے اس کے جلال کے لیے جئیں۔ حقیقت میں زندگی بسر کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے۔ اصل زندگی خود کو پورے طور سے یسوع مسیح کے لیے وقف کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ آپ ایسا کر چکے ہیں تو اسے قبول کریں
اور ایمان رکھیں۔ بائبل مقدس وعدہ کرتی ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا 1:12۔ کیا آپ خدا کی دعوت اور پیشکش قبول کرتے ہیں؟ نمبر 1، ایمان لائیں کہ یقین کریں کہ آپ سے محبت رکھتا ہے اور اس نے آپ کو اپنے مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ یقین رکھیں کہ آپ اتفاقیہ پیدا نہیں ہوئے۔ یقین رکھیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یقین رکھیں کہ خدا نے آپ کو چن لیا ہے کہ مسیح کے ساتھ تعلق رکھیں جس نے آپ کے واسطے صلیب پر جان دی۔ یقین رکھیں کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے خدا آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، قبول کریں یسوع کو اپنی زندگی میں خداوند اور منجی قبول کریں۔ اپنے گناہوں کے لیے اس کی معافی قبول کریں اور اس کی روح کو قبول کریں جو آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کی توفیق اور طاقت دے گا۔ بائبل مقدس واضح کہتی ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یوحنا 3:36۔ آپ جو اس پیغام کو جب آپ سن رہے ہیں یا پڑھ کسی طور پر بھی آپ اس کو جانیں گے اور اس پر غور کریں گے تو میرے عزیزو آپ یقیناً برکت پائیں گے۔ اور آپ کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنا سر جھکائیں اور اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعا مانگیں کہ میرے بدن سے خدا، میری روح سے، میری جان سے خدا کے نام کو جلال ملے اور آپ مکمل طور پر تبدیل ہوں گے اور یسوع میں ایمان لاتے اور تجھے قبول کرنا ہے۔ اگر آپ نے سچے دل اور خلوص نیت سے یہ دعا مانگی ہے تو آپ دعا کریں گے تو مبارک ہے، مبارک ہوں گے۔ خدا کے خاندان میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ آپ تیار رہیں کہ اپنی زندگی کے لیے خدا کے مقصد کو دریافت کریں اور جان لیں اور اس کے مطابق جئیں۔ میں آپ سے پرزور التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں کسی دوسرے شخص کو بتائیں جو آپ نے سنا ہے۔ اس کو شیئر کریں اس میسج کو تاکہ دوسرے لوگ برکت پائیں۔ ہمیشہ اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اس کے بارے میں غور کرنا شروع کریں کہ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ اور یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں، اسی کے وسیلہ سے اسی کے لیے سب چیزیں ہیں اور اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے۔ رومیو 11:36۔ اور ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے روزانہ کے معمولات میں کہاں خدا کے جلال کا گہرا احساس محسوس کر سکتا ہوں؟ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت اور باعث مسرت ہو۔